نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين صدق اللہ العظیم۔ پیارے دوستوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا نبی کی محبت عین ایمان ہے، کیونکہ محبت کہتے ہیں پسندیدہ چیز کی طرف طبیعت کا میلان، اسی کا نام تو محبت ہے۔ ہمیں اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے دوست احباب سے محبت ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری ذات الگ ہے، ہمارے بچے کی ذات الگ ہے، ہمارے والدین کی ذات الگ ہے۔ یہ ایک محبت ہی ہے جو سب کو جوڑے رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسی شے ہے جو انسان کی طبیعت میں ودیت کر دی گئی ہے۔ اسی کی بنا پہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ ایک باطنی تعلق ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن ہمیں جوڑے رکھتا ہے۔ اسی کا نام محبت ہے۔ تو ساری محبتیں، ہم اپنی اولاد سے محبت کریں، ہم اپنے والدین سے محبت کریں، ہم اپنے دوست احباب رشتہ دار سے محبت کریں، سب سے محبت کریں، لیکن جب تک ان تمام محبتوں سے بڑھ کے ہم اپنی نبی سے محبت نہیں کریں گے تب تک ہم مومن کامل نہیں ہوں گے۔ کیونکہ ان تمام محبتوں پہ غالب ہمارے نبی کی محبت ہے، کیونکہ اصل ہمارا دین ہے، اور ہمیں اپنے دین سے محبت، ہمیں رسول سے محبت، ہمیں خدا سے محبت، یہ وہ محبت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب بنائے گی اور آخرت میں بھی۔ اور انہی کا دیا ہوا یہ درس ہے کہ ہم اللہ کی تمام مخلوق سے محبت کریں۔ یہ انہی محبتوں کا ثمرہ ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم تمام انسانوں سے محبت کریں۔ تو تب تک ہم مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک ہم ان تمام محبتوں پر اپنی نبی کی محبت کو ترجیح نہ دیں۔ اس وقت تک ہم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ آپ نے محبت کی بڑی بڑی داستان پڑھی ہوگی، بڑی بڑی داستانیں سنی ہوں گی، لیکن قربان چاہیے صحابہ نے جو محبت اپنے نبی سے کر کے دکھا دی ہے، اس کی مثال آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی کہ کیا محبت کرتے تھے صحابہ اپنے نبی سے۔ ساری محبت کی داستانیں آپ کو ہیچ نظر آئیں گی جب آپ صحابہ کی محبت دیکھیں گے کہ نبی سے وہ کس قدر محبت کرتے تھے۔ آئیے میں کچھ واقعات آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ صحابہ نبی کی ذات سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت ہشام روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضرت عمر کا ہاتھ حضور اپنے دست مبارک سے پکڑتے ہیں اور انہیں کچھ آگے لے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کا یہ دیکھنا تھا کہ خوشی کے مارے ان کے زبان سے یہ نکلتا ہے کہ یا رسول اللہ، میری جان کو چھوڑ کے آپ ہر شے سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اے عمر، جب تک میں تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تو مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اتنا کہنا تھا، فوراً حضرت عمر نے اپنی ذات سے جو ان کی محبت تھی ترک کر دی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس وقت مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہ فرمانا تھا تو حضور فرماتے ہیں کہ عمر، اب تم مومن کامل ہو گئے۔ صحابہ کیا محبت کرتے تھے۔ اب دیکھیے، اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔
یہاں حضرت عمر کو اپنی جان سے محبت تھی، لیکن نبی کے ایک فرمان پہ اپنی جان کو بھی ترک کر دیا اور نبی کے فرمان کو ترجیح دے دی، نبی کی محبت کو ترجیح دے دی۔ قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت پر کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، اس وقت سارے کفار ہمارے نبی کی جان کے دشمن تھے، اور یہ انعام بھی لگا ہوا تھا کہ جو بھی محمد کو پکڑ کے لائے گا زندہ یا مردہ، اس کو 100 اونٹوں کا انعام ملے گا۔ ایسے نازک حالات پہ حضرت ابوبکر صدیق نبی کے ساتھ رہتے ہیں، نبی کے ساتھ وہ تشریف لے جاتے ہیں، اور راستے میں کیا محبت بھرا انداز حضرت ابوبکر کا میں آپ کو بتاؤں۔ راستے میں جب وہ چلتے ہیں تو کبھی حضرت ابوبکر آگے آگے چلتے ہیں، کبھی حضرت ابوبکر حضور کے دائیں جانب چلتے ہیں، کبھی حضور کے بائیں جانب چلتے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے جب ان کی حرکت دیکھا، فرمایا کہ اے ابوبکر، کبھی تم میرے آگے آگے چلتے ہو، کبھی میرے دائیں طرف چلتے ہو، کبھی میرے بائیں طرف چلتے ہو، کبھی میرے پیچھے پیچھے چلتے ہو، آخر کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے اپنی محبت کا اظہار اس طرح فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کفار آگے کی طرف سے کہیں آ نہ جائیں اور آپ کے اوپر حملہ نہ کر دیں، جب یہ خیال مجھے آتا ہے تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں۔ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ دائیں طرف سے کہیں آپ کے اوپر حملہ نہ کر دیں تو میں آپ کے دائیں جانب آ جاتا ہوں۔ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں بائیں طرف سے نہ آ جائے تو میں آپ کی بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے حملہ نہ کریں تو میں پیچھے کی طرف آ جاتا ہوں۔ قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر کہ کوئی بھی تکلیف ہو وہ پہلے مجھے ہو، مجھ کو پہنچے، میرے نبی تک پہنچنے سے پہلے وہ تکلیف مجھے پہنچے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کی سرزمین پہ پہنچتے تو وہیں سے جنگ کا سلسلہ پھر شروع ہوتا ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفوں کو سیدھی فرما رہے ہیں، 1000 کفار کے مقابل صرف 313 جان۔ حضور پاک صفوں کو سیدھی فرما رہے ہیں۔ اس میں ایک صحابی رسول حضرت سودا، ان کا پیٹ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا۔ حضور کے دست مبارک چھڑی تھی، اس چھڑی سے حضور نے ان کے پیٹ پہ مارا اور کہا سواد سیدھے ہو جاؤ۔ یہ کہنا تھا، کہتے سواد نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی سے مارا ہے، مجھے آپ سے انتقام لینا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ اور صحابہ ان کی طرف دیکھنے لگے تو حضور فوراً حضرت سواد کے پاس گئے، آگے تشریف لے گئے اور پیرہن مبارک اٹھا دیا اور اپنا شکم مبارک دے دیا کہ اے سواد، لو اپنا انتقام لے لو۔ جیسے ہی شکم مبارک کو دیکھا، فوراً حضرت سودا حضور کے شکم مبارک کو بوسہ دیتے ہیں اور لپٹ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یا سودا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت سودا نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس وقت میں جنگ کے میدان میں ہوں، اپنا سر ہتھیلی پہ لیا ہوا، شاید میرے موت کا وقت آ گیا ہے، اس لیے میرے دل میں یہ تمنا آئی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے ٹچ ہو جاتا۔ تو حضور نے ان کی اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور صحابہ ان کی یہ
محبت بھرے انداز کو دیکھ کے اش کر رہے تھے۔ اسی طرح جب جنگ احد کا موقع تھا تو ایک صحابیہ حضرت عفیفہ رضی اللہ عنہا، جنگ احد میں جب یہ خبر عام ہو گئی اس کوہرام کے عالم میں کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، جب یہ خبر عام ہو گئی تو حضرت عفیفہ فوراً نکل کے آ گئی اور وہ حضور کو تلاش کرنے لگیں کہ میرے نبی کہاں ہیں، میرے آقا کہاں ہیں، تاکہ میں ان کو دیکھ لوں، ان کی زیارت کر لوں۔ اسی کشمکش کے عالم میں کسی نے خبر دی کہ عفیفہ تمہارے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کوئی توجہ نہیں دیا، پھر آگے بڑھی، پھر ان کو خبر ملی کہ عفیفہ تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، وہ آگے بڑھتی رہیں اور یہی پوچھتی رہیں کہ ہمارے رسول اللہ کہاں ہیں، ہمارے رسول اللہ کہاں ہیں۔ کسی نے خبر دی کہ عفیفہ تیرے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، انہوں نے کہا کہ ہمارے رسول اللہ کہاں ہیں، وہ کیسے ہیں، صرف ان کی خبر مجھے دے دی جائے۔ بس اسی کشمکش میں اچانک ان کی نظر حضور کے چہرے مبارک پر پڑتی ہے۔ جیسے ہی پڑتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو دیکھنے کے بعد میرا سارا غم ہیچ ہو گیا۔ قربان جائیے کہ کیا محبت ہے، نبی کو دیکھنے کے بعد وہ سارا غم بھول گئے۔ ایک عظیم صحابی رسول حضرت خبیب کا واقعہ تاریخ میں بڑا ہی مشہور واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہجری 4 میں کچھ لوگ آتے ہیں، قبیلے عدل و کالا کے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ ان کی تبلیغ کے لیے اپنے چند اصحاب کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو حضور نے 10 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب مقام رجی پہ پہنچے تو 200 کفار نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور 10 صحابہ ایک ٹیلے پہ چڑھے گئے، کیونکہ اوپر سے جیتنا تھوڑا مشکل تھا، اس لیے کفار نے ان کو جھانسا دیا کہ ہم تم کو اپنی پناہ دیتے ہیں، تم نیچے آ جاؤ۔ لیکن حضرت عاصم انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں تمہاری پناہ میں نہیں آنا چاہتے، اور وہ جنگ کرتے ہوئے اپنے 7 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ پھر کفار نے حضرت خبیب سے بھی یہی کہا کہ ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں، آپ لوگ نیچے آ جائیے۔ تو یہ 3 صحابی حضرت زید، حضرت خبیب اور حضرت طارق نیچے آتے ہیں۔ جیسے ہی نیچے آتے ہیں تو حضرت خبیب اور حضرت زید کو کفار باندھ دیتے ہیں۔ تو حضرت طارق دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تم لوگ کی دوسری بدعہدی ہے، میں تمہاری پناہ میں آنے والا نہیں، اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت زید اور حضرت خبیب اس وقت بن چکے تھے، اس لیے کفار ان کو لے جاتے ہیں مکہ۔ مکہ جب لے جاتے ہیں تو حضرت خبیب کو عامر کے بیٹوں نے عامر کے بیٹوں نے ان کو خریدا، کیونکہ وہ حضرت خبیب نے عامر کو قتل کیا تھا انتقام لینے کے لیے، اور حضرت زید کو امیہ کے بیٹے نے خریدا قتل کرنے کے ارادے سے۔ کچھ دن تک ان کو مکے میں قیدی بنا کے رکھا جاتا ہے، اس کے بعد حضرت خبیب کو قتل کرنے لے جاتے ہیں۔ تو حضرت خبیب کہتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دی جائے۔ کفار ان کو مہلت دے دیتے ہیں، تو حضرت خبیب بڑی ہی مختصر صرف 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اب فوراً مقتل کی جگہ آ جاتے ہیں۔ کفار حیران، کہتے ہیں خبیب تم چاہتے تو بہت ہی لمبی نماز پڑھ سکتے تھے۔ تو حضرت خبیب کہتے ہیں کہ جی تو یہی چاہتا تھا کہ میں اپنی نماز کو بہت لمبی کر دوں، کیونکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز تھی، لیکن میں نے اس وجہ سے صرف نماز مختصر کر دی کہیں تم لوگ یہ نہ سوچو کہ میں موت کی ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ
میرے اس پیغام کو اپنے نبی کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اس کے بعد حضرت خبیب کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضور کو جب یہ خبر ملتی ہے تو حضور اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ کون ہے جو خبیب کے جسم کو سولی سے لے کر کے آئے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد، یہ 2 صحابی رسول تیار ہوتے ہیں اور مسلسل سفر کرتے ہوئے حضرت خبیب کے جسم تک پہنچتے ہیں۔ 40 دن کے بعد بھی حضرت خبیب کا جسم تر و تازہ رہتا ہے، اور یہ صحابہ ان کو لے کر کے واپس آتے ہیں تو 70 کفار ان کا پیچھا کر لیتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کفار بالکل قریب آ جائیں گے تو یہ لوگ حضرت خبیب کے جسم مبارک کو نیچے رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی نیچے رکھتے ہیں زمین کھلتی ہے اور اندر چلے جاتے ہیں۔ کفار آتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر کفار واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت خبیب کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا۔ تو حضور ان کو لقب دیتے ہیں، بلی العرض کا ان کو لقب دیتے ہیں حضرت خبیب کو۔ اور اس وقت جبریل علیہ السلام بھی حاضر رہتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے ان 2 صحابہ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس پر ہم فرشتوں کی جماعت کو بھی فخر ہے۔ پھر حضرت زید کو مقتل کی جگہ لایا جاتا ہے۔ تمام کفار تماشا دیکھنے کے لیے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ حضرت زید بدھے ہوئے رہتے ہیں۔ قتل ہونے سے پہلے ابو سفیان ان سے پوچھتے ہیں کہ اے زید، سچ کہنا، اگر تمہاری جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو تم کیا کرتے؟ یہ جملہ سننا تھا کہ حضرت زید تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ زید کی ہزاروں جان قربان، لیکن میرے نبی کے تلوے پہ ایک کانٹا بھی چبھے یہ زید کو برداشت نہیں۔ یہ کہتے ہیں فوراً حضرت زید کو قتل کر دیا جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے، لیکن محمد کے عاشقوں کی مثال نہیں ملتی۔ صلح حدیبیہ جس میں فتح مبین کی بشارت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجری 6 میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے تشریف لے جاتے ہیں، تو کفار جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے جنگ کریں گے، اور حضور اپنا پیغام کہلوا دیتے ہیں بدیل کے ذریعے کہ جا کے کہہ دو کہ ہم صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن کفار جنگ ہی پر آمادہ رہتے ہیں۔ تو اس وقت ایک شخص عروہ نامی، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا، اس نے کہا اے گروہ کفار، کیا میں تم سب کا باپ نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں ہوں۔ اس نے کہا محمد نے بہت ہی درمیانہ روی سے کام کیا ہے، اور میں جاتا ہوں کیونکہ جب تم لوگ ان سے جنگ کرتے ہو کبھی وہ غالب رہتے ہیں کبھی تم غالب رہتے ہو، اس لیے ابھی جنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں جاتا ہوں اور دیکھ کر ساری نوعیت آتا ہوں، پھر فیصلہ کرتا ہوں، اور اگر صلح ہو جاتی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ بات تمام کفار کے سمجھ میں آ گئی کہ اگر ابھی صلح ہو جاتی ہو تو زیادہ بہتر رہے گا، لیکن اکثر کفار جنگ ہی کے لیے آمادہ تھے۔ عروہ وہاں سے چلتا ہے، حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کا پیغام ہمیں ملا، آپ اگر ہم سے جنگ کریں گے تو کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کوئی شخص اپنی ہی قوم کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہو؟ پھر عروہ کہتا ہے کہ آپ اگر آپ ہم سے جنگ کریں گے تو پلے میں کبھی ہمارا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی آپ کا بھاری ہوتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کچھ ایسے چہروں کو
کہ اگر آپ جنگ کریں گے تو آپ کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، فوراً حضرت ابو بکر جلال میں آتے ہیں، کہتے اے عروہ خاموش ہو جا، بھلا ہم رسول اللہ کو چھوڑ کے جائیں گے؟ عروہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ تو لوگ صحابہ بتاتے ہیں کہ ابو بکر ہے۔ تو عروہ بولتا اگر تیرا احسان نہ ہوتا تو ابھی میں اس وقت تیری اس بات کا، اس کڑک مزاجی کا جواب دیتا، کیونکہ عروہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا، تو بار بار حضور کی داڑھی مبارک پہ اپنا ہاتھ لے جاتا تھا۔ تو ایک صحابی رسول حضرت مغیرہ کھڑے تھے، جب یہ حرکت دیکھا انہوں نے فوراً تلوار کے قبضے سے عروہ کے ہاتھ پہ مارا کہ اے عروہ ہاتھ ہٹا لے۔ فوراً عروہ بھڑک جاتا ہے اور حضرت مغیرہ کو ڈانٹ دیتا ہے، کیا دیکھ نہیں رہا کہ میں صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیونکہ عروہ نے حضرت مغیرہ کے اوپر احسان کیا تھا، خون کا بدلہ اس نے دیا تھا، اس لیے حضرت مغیرہ کو اس نے ڈانٹ دیا۔ پھر عروہ یہ تلخ مزاجی، یہ تلخ کلامی، یہ انداز دیکھتا ہے، پھر پوری قوم کو غور سے دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو عروہ کا بیان دیکھیے، کیا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے عروہ۔ کہتا ہے تمام کفار قریش کو جمع کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے میری قوم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، لیکن جتنی تعظیم، جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان سے کرتے ہیں، اتنا میں نے کسی بادشاہ کے درباری کو، کسی بادشاہ کے رعایا کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، جتنی محبت ان کے اصحاب کرتے ہیں۔ اگر وہ تھوکتے ہیں تو کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں گرتا ہے، اگر وہ حکم دیتے ہیں تو سب ٹوٹ پڑتے ہیں، اگر وہ وضو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تلواریں چل جائیں گی اس پانی کو لینے کے لیے، اور ان کے اصحاب میں ان کی اتنی ہیبت ہے کہ کوئی بھی بھر نگاہ ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ کیا انداز تھا صحابہ کا نبی سے محبت کا، اور صحابہ نے کر کے دکھایا۔ یہ تو کچھ مثالیں ہیں، ہزاروں ایسی مثالیں ہیں جو نبی کی محبت پہ شاہد ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ تمام محبتوں پر اپنے نبی کی محبت کو ترجیح دیں۔ یہی وہ محبت ہے جو ہمیں ہمارے دین سے جوڑے رہے گی، ہمیں انسانیت سے جوڑے رہے گی، ہمیں خدا سے جوڑے رہے گی، اور نبی کی سنتوں پہ، اس محبت بھرے انداز پہ ہم عمل کریں، نبی کی بتائی باتوں پر اپنی جان نچھاور کریں، ایک ایک سنتوں پہ عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ یہ ہماری ادا ضرور قبول فرمائے گا۔ نبی کے انداز میں ہو، نبی کی محبت بسا کے ہو، کوشش کریں کہ بالکل اسی طریقے پہ ہو۔ بس یہی محبت ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کے طرز پہ ذرا سی ایک جھلک بھی مل جائے تو ہم لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کے طریقے پر، سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔